طارق صاحب السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا یہ سیاست میں بڑی ہلچل محسوس ہو رہی ہے، مجھے تو بڑا اتفاق دیکھنے کو ملا اور میرے لیے سب سے بڑی خبر تھی 2 دن پہلے جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنما، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پہ اختلاف کرتی تھی، ذاتیات پر اختلافات کرتی تھی، ان کے مولانا ہونے پر اختلافات کرتی تھی، ان کا نام بگاڑا کرتی تھی، پھر ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر سیاسی ملاقات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سیاسی الائنس بنتے رہتے ہیں۔ سیاسی الائنس جو ہے وہ جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو اس وقت طرح طرح کی جو افواہ سازی ہے سیاسی الائنس کے بارے میں ہوتی رہتی ہے، لیکن بات الائنس کی نہیں ہے۔ الائنس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو یہ کہ ہمیشہ انہوں نے یو ٹرن کو سیاسی کامیابی اور بڑے لیڈر ہونے کی نشانی بتلائی۔ اچھا، کہ جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے بڑے یو ٹرن لیتا ہے، یعنی اپنی کئی بات سے پھر جاتا ہے، اس کو یو ٹرن کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ عظیم لیڈر کی نشانی ہے کہ جو بات کہے گا اگلے دن اس سے اگلے دن وہ اسے پھر جائے گا۔ صحیح ہے۔ آج جو یو ٹرن انہوں نے لیا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے اور ان سے اپنی کوئی سیاسی طور پہ جو وہ یتیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی داد رسی حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑا یو ٹرن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں لیا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک نامور سیاسی شخصیت ہیں، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، مذہبی جماعت ہے ان کی۔ عمران خان صاحب نے خود متعدد دفعہ، ایک نہیں، 2 نہیں، متعدد دفعہ جلسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے ان کی تجلیل کی۔ ہر جلسے میں تھی، ہر جلسے میں کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں استعمال کریں۔ ڈیزل کے نعرے ان کے بارے میں جلسوں میں لگائے گئے اور ہر طرح کی ان کی تضحیق کی گئی۔ صحیح ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو مولانا کہنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، مولانا کہنے کے حوالے سے بھی ان سے سوال اٹھایا جاتا تھا، یہ بھی کہا جاتا تھا، ان کا نام بھی بگاڑا جاتا تھا، 10 چیزیں ہوتی تھی سر، بات بالکل آپ کی درست ہے۔ اور پھر ایسے میں ان کی امامت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نماز بھی ادا کر رہے ہیں، چلے یہ سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں۔ سر میں یہ سمجھوں کہ پھر اگر مولانا صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر کل کو تو آپ لوگوں سے بھی ملاقات کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے لیے اپنے دروازے کبھی بند نہیں کرتی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہمیں کسی کی شکل پسند نہیں ہے، میں تو کسی کو لفٹ نہیں کراؤں گا، میں تو ان کو کسی قابل سمجھتا نہیں ہوں، اور ان کے نام لے لے کے بگاڑنے اور ان کی پگڑیاں اچھالنی، یہ عمران خان صاحب سارا یہ کرتے رہے ہیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ ہم نے کبھی نہ یہ سیاست کی اور نہ ہمیں سیاست کے قائل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے پاس اگر آتی ہے تو اس سے پہلے کم از کم جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو انہیں حساب دینا ہوگا۔ حساب سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی فوجی عدالتیں، ان میں مقدمات زیر سماعت تھے، سپریم کورٹ نے ان عدالتوں کے بارے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، دیکھیں آگے اس کے بارے میں اپیل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ میری تو ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ فوجی عدالتیں ملک میں صرف 9 مئی کے واقعات کا ٹرائل نہیں کر رہی تھیں، ملک دشمن عناصر، ہم اس پر بات کریں گے سر بریک کے بعد، دشمن لوگ، جاسوس، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کے ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوتے ہیں، تو وہ ضروری تھا۔ لیکن بہرحال چلیں، اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر آگے قانونی طریقہ کاری اختیار کیا جائے گا، تو وہ ایک فیصلہ آیا عدالت کا۔ اب اگر ان کے ٹرائل ٹیررسٹ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے۔ دے ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، اور وہ بھی دوبارہ جس طرح میں نے کہا کہ مولانا صاحب کو گالیاں دے کے اور پھر آپ انہی کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔